بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز جب سے لندن سے واپس آئی ہیں، انہوں نے بھی چپ کا تالا توڑ دیا ہے۔ انہوں نے کافی عرصے سے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، محتاط انداز میں گفتگو کرتے تھے، کوئی انٹرویو نہیں دیتے تھے۔ اب انہوں نے آہستہ آہستہ انٹرویو دینے شروع کر دیا، اور کچھ انٹرویو فرمائشی ہیں، کچھ انٹرویو کے لیے ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ فی الحال تو مارکیٹ میں اگر عمران خان بکتا ہے، اس کی ویڈیو بکتی ہیں، اس کے انٹرویو بکتے ہیں، تو مریم نواز کے بھی انٹرویو کی ڈیمانڈ ہے۔ ہمارے ایک دوست نے ان کا انٹرویو کیا ہے، اور پہلی بار آن ریکارڈ مریم نواز نے یہ بات کہی ہے جو ہم پہلے اس وقت کالموں میں لکھتے رہے ہیں، جب کوٹ لکھپت جیل میں میاں نواز شریف کے پلیٹٹس تیزی سے گرنا شروع ہوئے تھے۔ اس بارے میں ایک اہم انکشاف کیا ہے مریم نواز نے۔ میں اس موضوع پر آج بات کروں گا، لیکن اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی مرضی سے اس وقت پاکستان سے باہر بھیجا جب ان کے پلیٹٹس تیزی کے ساتھ نیچے جا رہے تھے اور ان کی جان کو خطرہ تھا۔ پوری اسٹیبلشمنٹ، پورے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے کہ ان کے ذمہ یہ نہ لگ جائے کہ انہوں نے نواز شریف کو جیل میں قتل کر دیا، اور یقیناً یہ ہو جانا تھا اگر وہ زیادہ عرصہ تک یہاں رہتے۔ میں آج ایک بات پھر بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب اٹک کے قلعے میں نواز شریف کو رکھا گیا تو وہاں بھی ایک کوشش تھی کہ ان کو کسی غیر فطری انداز میں کوئی ایسا کام کر دیا جائے، سانپ چھوڑ دیا جائے، سانپ ڈس لے، زہر دے دیا جائے، یا کوئی خودکشی کا بہانہ بنا دیا جائے۔ یہ ان کو مارنا چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ آصف علی زرداری جیل میں ہوتے تھے، اور جب احتساب کورٹ میں آتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ نواز رضا، میاں نواز شریف نے جیل سے باہر نکل کر اور سعودی عرب جا کر صحیح فیصلہ کیا، ورنہ جنرل پرویز مشرف نواز شریف کو جیل میں مروا دیتا۔ پھر ایسی صورتحال عمران خان کی جیل میں آئی۔ اب تو مریم نواز نے خود کہہ دیا ہے، پہلی بار انہوں نے کہا کہ ان کے زہر دینے سے ان کے پلیٹٹس نیچے گرے ہیں۔ آپ یقین جانیں، میں زندگی میں میں بھی بہت کم جلدی میں اتنا جذباتی ہوتا ہوں۔ میری نواز شریف سے دوستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت کوئی سیاسی کارکن کی یا لیڈر کی نہیں ہے۔ میرا نام بھی نواز ہے، ان کا بھی نواز ہے، شاید یہ بھی وجہ ہو، لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں اور وہ مجھے بھی اچھا پسند کرتے ہیں۔ تو جب مجھے ان کا پتہ لگا کہ ان کے پلیٹرس نہیں ہیں تو میں بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکا، اور مجھے اس دن خوشی ہوئی جب معلوم ہوا کہ ان کے پلیٹرس جب اوپن فضا میں گئے اور جہاں ان کے پیچھے کوئی دوائیاں نہیں دی جا رہی تھیں، زہر نہیں دیا جا رہا تھا، اب وہ بہتر ہو گئے۔ اب مریم نواز نے یہ جو بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہنے کے بعد معاملہ ختم کر لیا جائے۔ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، یہ تحقیق ہونی چاہیے وہ کون سے لوگ تھے جو نواز شریف کو مارنا چاہتے تھے، اور وہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے مدد کی نواز شریف کو باہر جانے میں۔ کہ اگر دیکھیں، نواز شریف ایک حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کا لیڈر ہے، ان کی ایک فالوئنگ ہے۔ نواز شریف کو جتنا یہ قرار دیں
کہ نواز شریف کرپٹ ہے، نواز شریف چور ہے، نواز شریف ڈاکو ہے، لیکن سب باتیں نواز شریف کے چاہنے والے کے دلوں میں کوئی اثر نہیں کرتی. وہ محبت کرتے ہیں. جو لوگ نواز شریف سے محبت کرتے ہیں وہ آج بھی اسی طرح کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہی نے سب سے زیادہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا. مجھے تو آج بھی یاد ہے کہ یہ چاگی کے پہاڑوں پہ جنہوں نے دھماکہ کیا، کیا کمال کیا نواز شریف نے کہ 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کی برتری ثابت کر دی بھارت پر. اس شخص کو انہوں نے ضائع کیا. پہلی بار بھی اس کو الیکشن لڑا، جیتا، حکومت نہیں کرنے دے گی، توڑ دی گئی. پھر دوسری بار ان کی حکومت توڑ دی گئی، اور پھر تیسری بار حکومت توڑنے کے لیے عدالت کو استعمال کیا گیا، ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اب مریم نواز کے پاس اور بھی بہت سارے راز ہیں. ان کو چاہیے کہ ان رازوں پر بات کریں اور اس بات کا بھی مطالبہ کریں کہ نواز شریف کو جو زہر دینے والے لوگ تھے، کون لوگ تھے، کون چاہتے تھے کہ نواز شریف کو جیل میں مار دیا جائے، اور کن لوگوں نے مدد کی نواز شریف کو بچانے میں. یقیناً وہ بھی لوگ بڑے قابل احترام ہیں کہ جن قوتوں نے پھر مدد کی کہ وہ عمران خان کی حکومت میں مارے جانے سے بچ گئے. اب لوگ تانے دیتے ہیں کہ جی وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک میں تو جان محفوظ نہیں ہے سیاسی لیڈروں کی. لیکن کیا کمال آدمی ہے نواز شریف نے. تو پھر پرویز مشرف کی جیل بھی دیکھی، اور پھر وہ جیل بھی دیکھی عمران خان کی بھی، اور پچھلے دنوں میں جو ان کو سزا دلوائی گئی. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی زندگی ایک اضطراب، ایک لڑائی اور ایک جدوجہد کی زندگی ہے. کہ جیلیں دیکھنا ہر کوئی تو نہیں دیکھ سکتا نا. عمران خان صاحب جیل کے نام سنتے ہی غش کھا جاتے ہیں، اور وہ زبان پار سے باہر ہی نکلتے. انہیں ڈر لگتا ہے کہ مجھے جیل لے جا کر کہیں مجھے تگنی کا ناچ نہ نچائیں. حالانکہ وہ جیل جائے گے تو حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ ان کو زک نہ پہنچے. خان صاحب، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی اگر خطرے میں ہے تو آپ جیل چلے جائیں گے تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ کی حفاظت کرے. آپ کے لیے وہ تمام ضروریات فراہم کی جائیں گی جن سے آپ کی زندگی رواں دواں ہو، جن سے آپ کی صحت ٹھیک رہے، آپ کا مورال بھی ٹھیک رہے. لیکن ایک بات یہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسا لیڈر جو تیسری بار وزیر اعظم بنا، اسے چلنے نہیں دیا گیا، کام نہیں کرنے دیا گیا، اور پھر اسے تانوں اور اسے پھر الزامات اور پھر اسے جیل، سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. تو میں یہ بات کہوں گا کہ مریم نواز، آپ صرف بات انٹرویو تک نہ رہے. آپ کے دل میں بڑی باتیں ہیں. آپ لوگوں کو انٹرویو تو دے رہی ہیں اپنی مرضی کے لوگوں کو. یہ بھی بات بڑی دلچسپ ہے. آپ ان لوگوں کو شاید انٹرویو نہیں دے رہی جو لوگ آپ کے بھی چاہنے والوں میں شامل ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ نے مخصوص لوگوں کو ابھی تک انٹرویو دے رہی ہیں. یہ جو آپ کا انٹرویو ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. یہ معمولی بات نہیں آپ نے کہی کہ نواز شریف کو زہر دینے کی کوشش کی. ریکارڈ پر پہلی بار میرا خیال یہ ہے کہ شریف فیملی کی طرف سے بات سامنے آئی ہے، اور اسے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بات ازر من الشمس ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جی مینج کیا گیا ان کو باہر بھجوانے کے لیے، اور بڑا جعل سازی کی گئی، پلیٹرز نیچے گرائے گئے، سب کچھ کیا گیا. یہ بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر میجر جنرل اظہر کیانی، انہوں نے بھی اس وقت کے جنرل باجوہ کو ایئرپورٹ بھجوائی تھی کہ نواز شریف کو باہر بھجوا دیں، اس کا علاج اگر یہاں نہ کیا گیا تو یہاں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. اور شاید یہی وہ بات تھی جو اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگی کہ یہ بات اس طرح
نواز شریف کا مرڈر ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نواز شریف۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ چوتھی بار ملک کا وزیر اعظم بنانے کے لیے بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک بار پھر اس ملک کا وزیر اعظم بنا دے گا۔ ہم اس بات کے منتظر ہیں، بس صرف اتنی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی، عدالتیں بھی پلینگ لیول گراؤنڈ فراہم کر دیں۔ آئیں نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا پورا موقع دیں۔ نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان ہو، دونوں کو میدان ان کے حوالے کر دیں، نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ شکریہ۔